اوپینین میکر ہے، اور اوپینین میکر ہے اس لیے کہ آپ آگاہی دیتے ہیں، آپ اچھے کام کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جہاں کام بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ تو میڈیا کا جو اچھا رول ہے اس میں انفارمیشن کو ڈسمنیٹ کرنے کا، وہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ اس کو بڑھائیں، ہمیں بھی بتائیں کہ کہیں دقت ہے کسی بینیفیشری کو یہ مدد حاصل کرنے میں، تو ہم کس طرح اس کی مدد کریں، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بینیفیشریز ہیں وہ کوالیفائی کرتی ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، جس میں کہ حاملہ خواتین اور جو دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچے کو 6 ماہ تک، وہ کوالیفائی کرتی ہیں، اور بعد ازاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 برس کی عمر تک یہاں پر آ سکتا ہے۔ اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں، ہم آپ کو اس کی انفارمیشن ریٹن میں بھی دیں گے کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر ماں آتی ہے جو پریگننٹ ہے، اسے اسپیشلائز نیوٹریشس کھانا دیا جاتا ہے، سیشے دیے جاتے ہیں، 90 سیشیز ایک باکس میں اس کو ماں کو دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کا بچہ ہے جس کو وہ کوالیفائی کرتا ہے، وہ بچہ 2 سال سے کم کا ہے، تو اسے بھی 90 سیشیز ایک ڈبے میں دیے جاتے ہیں۔ یہ نیوٹریشس فوڈ ہے جس میں 75 گرام کا سیشے ماں کے لیے ہے اور 50 گرام کا سیشے بچے کے لیے ہے، اور جس کے اندر مختلف وائٹامنز اور منرلز اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ سیشے پورا کھاتے ہیں، 90 دن کا اپنا کورس پورا کرتے ہیں، اور کوارٹرلی جب یہاں آتے ہیں تو ان کا چیک اپ ہوتا ہے، ویکسینیشن ہوتی ہے، ان کو ان کا ویٹ لیا جاتا ہے، ان کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی ہیلتھ کا جو ہیلدی باڈی ہے نا، اسے ہم انشور کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے۔ یہ باتیں ہیں، میں مرتضی وہاب سے بھی چاہوں گی کہ اس پر بات کریں، اور پھر آپ لوگوں کے بھی سوالات ہوں گے تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ان کا جواب بھی دیں۔ میں شادیہ مری صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے یہ جو نشو و نما کا سینٹر آج پی آئی بی کالونی میں اس کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کراچی کے 7 اضلاع میں اس طرح کے جو سینٹرز ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے سٹارٹ کر دیے جائیں گے، 7 امیڈیٹلی کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح اور جہاں جہاں نشاندہی کی جائے گی ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ بی بی کا خواب تھا کہ مضبوط عورت، مضبوط خاندان، پڑھی لکھی عورت، پڑھا لکھا خاندان، تو میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پرپس تھا، جو آصف زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اس عورت کو وہ خود مختاری فراہم کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کو لک آفٹر کر سکے۔ تو آج کل موجودہ مہنگائی کے دور میں جہاں پہ میل نیوٹریشن ایک ہمارے لیے پرابلم ہے، بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ایک پرابلم ہے، اس میں شکر گزار ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ کا کہ آپ نے عورت کو وہ طاقت دینے کے لیے، اس کو وہ نشو و نما دینے کے لیے، نرشمنٹ دینے کے لیے آپ نے یہ ساشے متعارف کرایا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے، اور اس سے ہماری ایک عام عورت جو ہے، غریب عورت جو ہے، وہ مستفید ہوگی، اور اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی مضبوط طاقتور پیدا ہوگا، وہ عورت پریگننسی کے درمیان مضبوط ہوگی، اس کے اندر وہ نرشمنٹ ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو، ایک صحت مند بچے کو پیدا کر سکے، اور انشاءاللہ بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیلا ساشے اس بچے کو دیا جائے گا تاکہ ڈیورنگ دا کورس آف ہز گروتھ اس کو اس ساشے سے نشو و نما مل سکے۔ تو میں تہہ دل سے کراچی کی عوام کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اچھے موو کو کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹیبلش کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ بی بی کا جو خواب تھا کہ ان چیزوں کو پاکستان کے ہر حصے میں لے کر جانا ہے، وہ انشاءاللہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت چل رہی، یونٹی گورنمنٹ، وفاقی حکومت ہماری ہے، وہ اس ویژن کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرے گی، اور کراچی ہو، سندھ کے باقی اضلاعوں، پاکستان کے ایک ایک ضلع میں انشاءاللہ اس طرح کے سینٹر اسٹیبلش کیے جائیں گے تاکہ ہم اپنی عورتوں کو مضبوط کر سکیں، اور انشاءاللہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ جو میل نیوٹریشن کا اور سٹنٹڈ گروتھ کا سامنا ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکیں انشاءاللہ۔ میڈم، آپ نے میڈیا کی آگاہی کی بات کی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، سندھ گورنمنٹ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نیوٹریشن کا پروگرام تھا، سندھ گورنمنٹ وہ اپنا نیوٹریشن کا پروگرام بند کر رہی ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں بچوں، تھر کے لاکھوں بچوں کا سوال ہے، اگر وہ سینٹرز بند ہو جائیں گے کہ کیا آپ تھر کے بچوں کو یہ نیوٹریشن کا پروگرام دیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو اشور کراتی ہوں، کیونکہ آج جو عوامی حکومت ہے سندھ کے اندر، ٹھیک ہے مسائل ہیں، مسائل تو
तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कई जगहों पे ख़त्म नहीं हुए, आइडियल सिचुएशन तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हम तो अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं और ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जहाँ सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है, मौशी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। और अब जो मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का हमें सामना है, कभी फ्लड्स हैं, कभी कोविड हैं, तो हमारा जैसा जो मुल्क है जो पहले ही अपनी अंदरूनी मामलात से निपट रहा है, उसके लिए दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए ज़रूरत इस वक्त ये है कि हम सिर्फ एक आफत के लिए तैयार ना हो, हम आने वाली हर मुसीबत के लिए तैयार हों। और इसके लिए पाकिस्तानी कौम को जो पहले ही बड़ी रेजिलियंट है, लेकिन उसे हर तरह से रेजिलियंट बनना होगा। हेल्थ के शोबे में रेजिलियंट बनना होगा, एजुकेशन के शोबे में रेजिलियंट बनना होगा और फाइनेंशियली भी रेजिलियंट बनना होगा। आपने जिस कंसर्न को यहाँ उठाया है उस कंसर्न को मैं शेयर भी करूँगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर कोई सेंटर बंद होगा तो उसका मुतबादल ज़रूर खुलेगा। और मैं आपको श्योर कराती हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बेनज़ीर नशोनुमा इनिशिएटिव सिंध के किसी भी बेनिफिशरी को इस मदद से महरूम नहीं होने देगा। बहुत शुक्रिया। हुदूद जी हर ज़िले में होगा, जहाँ पे जैसे आपने कहा कि कहीं कोई चीज़ बंद होगी वहाँ ये चीज़ खुलेगी। और इंशाल्लाह हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट की हमें रहनुमाई हासिल है। सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला होता है कि जब हुकूमत वफाक की हुकूमत किसी एक सूबे की हुकूमत को इग्नोर करे, ये रवैया हमारा नहीं है। हम हर सूबे की जो हुकूमत है उससे रुजू कर रहे हैं। सिंध में खड़े हैं तो आपको बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि सिंध हुकूमत हमारे साथ ताउन कर रही है। फ्लड्स के अंदर भी जब डिस्पर्समेंट हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलान की थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 25-25 हज़ार फ़ी ख़ानदान, तो सिंध गवर्नमेंट का हमारे साथ ताउन था। हमें जहाँ जहाँ कंप्लेन मिलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती थी, वो हमारे साथ ताउन करती थी। तो लिहाजा ये बग़ैर इस कोऑर्डिनेशन के काम जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। हमें इस बात का इदराक है और हम रियलाइज़ करते हैं, इसीलिए हम हर गवर्नमेंट को कहते हैं आपके तवज्जुद से सिंध के अलावा भी जहाँ जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड कोऑपरेट विद दिस इनिशिएटिव, क्योंकि इससे आवाम का फ़ायदा होगा। जी मंजूर भाई, कैसे आएगा? आज आपकी हुकूमत भी वही कर रही है पीटीआई के साथ, जो कल पीटीआई आप लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाती थी, वही सिलसिला सियासतदानों के साथ चल रहा है। बस हुकूमत तब्दील हो गई है, आज वो मजलूम हो गए और आप हुक्मरान हो गए। चले मैं पहले आपको जो है ना वो काम की बात बताऊं, फिर वो जो बात आपने पूछी जो कुछ फजूल बातें होती हैं उनका जवाब भी फ़र्ज़ बनता है आपके भाई आपके साथ देंगे। देखिए 1.5 मिलियन इसमें हम टारगेट करेंगे बेनिफिशरीज़ को जो कि प्रेग्नेंट हैं, जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं और जिनके बच्चे 6 माह से लेके 23 माह तक के हैं। तो ऐसे 1.5 मिलियन लोगों को टारगेट करने का हमारे पास इस वक्त प्लान है। यकीनन अगर इसमें तादाद बढ़ेगी तो हम इसको एक्सपैंड भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो हमारा डेवलपिंग और टेक्निकल पार्टनर है। ये प्रोग्राम जो इनिशिएटिव है वो मुकम्मल तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, लेकिन हमें यकीनन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक्सपर्टीज़ है दुनिया में, तो हमें इसको जो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन का एस्पेक्ट है वो हम इनके साथ करते हैं और इनको हमने पहले ही कहा हुआ है कि ज़रूरत के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसको एक्सपैंड करेगा। तो बिल्कुल ये हमारे इल्म में है। जहाँ तक आपने बात की है कि अगर आप मुझसे करंट रजिस्ट्री का पूछें तो मुर्तज़ा को भी ये फिगर्स अब सब पता है, तो 381,980 ये बेनिफिशरीज़ का फिगर है, जिसमें कि प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग औरतें, बच्चे जो मैंने आपको बताया है 6 से लेकर 23 माह तक के बच्चे हैं। और इसमें जो अब तक हमने डिस्पर्स कर दिया है पैसे, मैं आपको बता दूं क्योंकि पैसे ज़रूरी हैं, तो 1600 मिलियन रुपीस अब तक जो हैं वो डिस्पर्स बेनिफिशरीज़ को इस प्रोग्राम के तहत हो चुके हैं। और ये भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो कैश डिस्पर्समेंट है, इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड है उसकी जो कीमत लगी है वो 1710 मिलियन रुपीस हैं, जो गवर्नमेंट
کے اس پروگرام کے تحت ہم دے چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے. سیکرٹری بس وہاں کھڑے ہیں, آپ آگے آ جائیں یوسف صاحب. اچھا, اب آپ نے بات کی ہے وہ جو فضول باتوں کا ہے, مرتضیٰ would you like to, میں صرف اتنا کامنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ملک میں ضرورت ہے ہر قسم کے استحکام کی, تو ایک شخص جس کا نام عمران احمد نیازی ہے وہ اس ملک میں صرف اور صرف انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی تمام تر توانائیاں اس کوشش میں لگا رہا ہے. اب جب اداروں نے, میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب اداروں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو عمران احمد نیازی جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے. اس میں مرتضیٰ بھی مزید اضافہ کریں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انتشار ہے. ان کا کام انتشار پھیلانا ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ملک کو اس وقت سب سے زیادہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. معاشی استحکام ہوگا تو ایک غریب آدمی کی آپ خدمت کر پائیں گے, ایک عام آدمی کی خدمت کر پائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی انا کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر جو ہر وقت تنقید کی سیاست کی جاتی ہے وہ ختم کی جائے. ہم سب متحد ہو کے پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سوچیں. اور بلاول صاحب اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ کیسے آپ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر لڑ سکتے ہیں, کیسے پاکستان جو کہ ماضی میں آئسولیشن کا ذکر تھا اس آئسولیشن سے نکلے اور نکلنے کے بعد پاکستان کے ایک عام آدمی کی اور میں صرف ایک آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہہ دوں کہ اس نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو عجیب سی باتیں کی ہیں. دیکھیں, ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ شخص ایک نارسسسٹ ہے. یہ شخص نارسسسٹ ہے. آپ اگر گوگل کریں گے نا نارسسسٹ کا مطلب, تو آپ کو پتہ جتنی اقسام اور ڈسکرپشن نارسسسٹ کی ہوگی وہ عمران احمد نیازی پر بالکل فٹ بیٹھے گی. تو میں آپ سب سے کہوں گی اس میڈیا ٹاک کے توسط سے کہ پلیز نارسسسٹ اور نارسزم کو آپ گوگل کر لیں, سرچ کر لیں یا ڈکشنری دیکھ لیں, گھر میں لغت ہوگی, اس کی تصویر آ سکتی ہے اس پہ. اور دوسری بات, آصف علی زرداری صاحب آپ بھی گواہ ہیں, کبھی آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کسی سیاسی حریف, کسی اپوننٹ کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا. اور یہی تکلیف عمران نیازی کو ہو رہی ہے. وہ شخص جو اس ملک کے اندر تمام پولیٹیکل ریالٹیز کو جوڑنے کی بات کرتا ہے, یہ عمران نیازی اس شخص کے حوالے سے جس طرح کی نازیبا اور غلط بات کر رہا ہے, اس کی میں مذمت کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اگلے 50 سال میں بھی, آپ اس سے 50 سال بعد بھی پوچھیں گے تو یہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کے